السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی۔ دوسرا حصہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، جہاں وہ صدقات کے اکٹھا کرنے پر مامور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں لائے تھے۔ نبی کریم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کس نیت سے حج کا احرام باندھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے احرام باندھتے وقت کہا تھا کہ میرا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ تو میری قربانی ہے، بس تمہیں بھی احرام پہن کے رکھنا ہوگا، ابھی تم نہیں کھول سکتے۔ جو قربانیاں حضرت علی یمن سے اور نبی مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے، ان کی تعداد 100 تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اور جن کے پاس قربانی تھی کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا احرام کھول لیا اور بال کٹوائے۔ جب ذی الحج کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بطحہ سے حج کا احرام باندھ کر منی کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہ انہوں نے رات گزاری منی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رکے۔ جب سورج نکل آیا تو آپ نکلے اور آپ نے نمرہ میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ میں رک جائیں گے، وہیں آپ کو ٹھہرنا ہوگا، جیسا کہ قریش ہمیشہ ٹھہرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ اترے۔ سورج کے زوال کے بعد حکم دیا کہ قصوہ اونٹنی پر پالان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ میں اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پلایا گیا تھا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کو تم برا جانتے ہو، اور تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی خوراک، لباس کا بہترین انتظام کرو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے چلا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ قیامت کے دن جب میرے متعلق تم لوگوں سے سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کہی، پھر تکبیر کہی، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے پیٹ کو جبل الرحمہ کے نیچے کنکروں کی طرف اور جبل مشا کو اپنے سامنے کیا، اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں کھڑے رہے۔ فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ عرفہ کی تمام وادی وقوف ہونے یعنی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس لوٹے تو آپ بڑے سکون و اطمینان سے تھے۔ آپ نے اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے پالان کے درمیان لگ رہا تھا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ کرتے فرما رہے تھے، لوگو سکون و اطمینان اختیار کرو، سکون و اطمینان اختیار کرو۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے
تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور درمیان میں نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعل الحرام پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی ہم تکبیر و تحلیل توحید کے کلمات کہے۔ وہاں پہ وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی، اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بقیہ حصے کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔